پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. حسین حقانی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اس وقت جو قومی اسمبلی کے اندر بھی ہم نے بریک سے پہلے ذکر کیا کہ وہاں پر بھی بات ہوئی اور اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی ایک اہم پریس کانفرنس کی ہے. اب جو صورتحال ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے یا ان کے اوپر جو حال ہی میں پرائم منسٹر صاحب نے اجلاس طلب کیا تھا اس میں شرکت نہ کرنے کا جو پی ٹی آئی کا فیصلہ تھا، اس پر بھی تنقید ہوئی تھی. شفیع اللہ جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے. شفیع صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. یہ جو اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان صورتحال ہے، اب اوورآل جو اس کے خطے پر اثرات پڑ رہے ہیں، ایسی صورتحال میں حال ہی میں آپ کے علم میں ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک اجلاس بلایا تھا اور پہلے تو پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ فلیکسیبلٹی ہم شو کر رہے ہیں. ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا، لیکن جو وزیر اعظم صاحب نے اجلاس طلب کیا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں شرکت کرنی چاہیے تھی کیونکہ جو خطے کی صورتحال ہے اس پر یہ ضروری تھا کہ وہاں پر بیٹھا جاتا؟ سب سے پہلے نادر صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک حالیہ ایران اور امریکہ کی کشیدگی کا سوال ہے، تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری پاکستانی قوم ایران کے ساتھ کھڑی ہے، لیکن حکمران کنفیوز ہے. جہاں تک اجلاس میں شرکت کرنے کی بات ہے تو ڈے ون سے ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کروایا جائے جس میں تمام ارکان شرکت کرے، تمام ارکان کو حکومت اعتماد میں لے، پوری قوم کو اعتماد میں لے، اپنی پالیسی واضح ظاہر کرے. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پارلیمانی لیڈرز کو وزیر اعظم ہاؤس بلایا گیا اور وہاں پہ ان کو بریفنگ دی گئی. کمران مرتضی صاحب نے جو جی یو آئی سے بلانگ رکھتے ہیں وہ اس کانفرنس میں شریک ہوئے اور ان کے جو بیانات ہے وہ میڈیا پہ موجود ہے، ریکارڈ پہ موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بریفنگ ہمیں دی گئی ہے وہ بریفنگ جو تھی وہ خود حکومت جو ہے وہ واضح نہیں ہے، ان کے پاس کلیئرٹی نہیں ہے، اور جو وہاں پہ بتایا گیا وہ ڈے ون سے پورے پاکستان کو پتا ہے. تو ہمارا تو مطالبہ ہی یہی تھا کہ آپ پارلیمنٹ کے سامنے چیزوں کو رکھتے. پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کے ارکان کو اعتماد میں لیتے، پوری قوم ان کیمرہ سیشن ہوتا، جوائنٹ سیشن ہوتا، پوری قوم دیکھتی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ 90% لوگوں کا لیڈر جو ہے وہ عمران خان ہے. اگر آپ یکجہتی چاہتے ہیں اس ایشو پہ تو یکجہتی کا جو میسج ہے وہ بڑا کلیئر یہ ہوتا کہ آپ پولیٹیکل لیڈرشپ کی یا ان کی فیملی کی ملاقات عمران خان صاحب سے کروا دیتے، وہاں سے ان کی رہنمائی آتی، ان کا انپٹ آتا. اور انہوں نے جو بھی کہا ہے پہلے ایران کے متعلق یا امریکہ کے متعلق یا اسلامی ممالک کے متعلق، وہ بالکل سچ ثابت ہوا ہے. اس سے بہتر یہ ساری چیزیں کوئی نہیں جانتا. وہی واحد امید ہے پوری مسلمہ امہ کو جو اکٹھا کر سکتا ہے، جو اس کشیدگی سے مسلم ممالک کو نکال سکتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہ تو ملاقات کروائی گئی، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی، نہ ہی بہنوں کی، نہ ہی ذاتی ڈاکٹر کی رسائی دی گئی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا پاکستان تحریک انصاف کا شرکت نہ کرنے کا. نہیں، لیکن شفیع صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ جو آپ نے کہا کہ خان صاحب جو پہلے بات کیا کرتے تھے وہی صورتحال ہو رہی ہے تو وہی اس کو ٹیکل بھی اسی طرح کر سکتے ہیں، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو موجودہ صورتحال میں رہا کرنا چاہیے حکومت کی جانب سے؟ دیکھیں بالکل رہائی بھی ان کارڈز ہے. اس کشیدگی میں اگر ان کو رہا کرتے اور ان کی رہنمائی حاصل کرتے تو بہتر ایک یکجہتی کا میسج جاتا. اگر رہائی ان کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ہم نے عمران خان صاحب کے متعلق ان سے بات کی، ڈاکٹر کی رسائی کی بات ہو یا ان کے کیسز نہیں لگائے جا رہے اس کے متعلق بات ہو یا پھر بہنوں کی ملاقات کا مسئلہ ہو، تو ہمیشہ ان کو ہم نے بے اختیار پایا ہے. یہ اس ڈومین پہ بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں تو یہ آگے سے ہم یہ میسج دیتے ہیں کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب سہیل آفریدی صاحب نے شہباز شریف سے ملاقات کے بارے میں کہا تو انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاؤں گا، آج تک نہیں بتایا گیا. اگر یہ چاہتے کہ یکجہتی کا میسج اچھا جاتا تو عمران خان صاحب سے کم پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات کروا دیتے، بہنوں کی ملاقات کروا دیتے، تو یکجہتی کا میسج ذرا واضح اور اچھا چلا جاتا. لیکن ایسی ساری صورتحال میں شفیع اللہ جان صاحب کچھ خبریں یہ بھی تو آ رہی ہیں نا کہ بیرسٹر گوہر صاحب سے محسن نقوی صاحب یا کسی کا کوئی رابطہ بھی ہوا ہے یا کوئی ملاقات کے حوالے سے بھی، کیا کوئی آپ تصدیق یا تردید کریں گے کہ ایسی صورتحال ہے؟ ان خبروں میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیں آپ کے علم میں ہوگا نادر صاحب کے بیرسٹر گوہر صاحب نے کئی دفعہ چیزوں کو آگے لے کے بڑھے ہیں مذاکرات کے حوالے سے، لیکن ہمیشہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے ہیں.
جب آج جو اس سٹیج پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو سٹیج اس وقت اس سٹیج پہ میں آپ کو اس بارے میں ذرا کلیئر ڈائریکشن یا کلیئر بات نہیں کر سکتا، یہ کچھ ٹھیک دنوں ہے. میں واضح ہو جائے گا، لیکن ہمیں کوئی امید نہیں ہے، کسی بیک ڈور رابطے پہ ہم یقین نہیں رکھتے. ہم اپنی رہائی جو ہے وہ عدالتوں سے چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کیسز لگائے جائیں، اس کو سنا جائے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کیسز عمران خان صاحب پہ بنائے گئے ہیں وہ ناحق ہے، وہ سیاسی کیسز ہیں. بشرا بی بی ہو یا ہماری سیکنڈ ٹیئر شپ کے لیڈرشپ ہو، تمام لوگ عمران خان صاحب سے وفاداری کی سزا کاٹ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے کیسز لگائے جائے، سنا جائے اور میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے. نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں سر کہ آنے والے دنوں میں کس حوالے سے کلیئرٹی ہوگی، حکومت کی جانب سے یا پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی میں؟ نہیں، پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اچھا. رمضان کا آخری اشرہ شروع ہونے والا ہے. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ مرکزی اور صوبائی جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا صوبائی حکومت ہے، ٹھیک ہے. ان کی سر جوڑ کے بیٹھی ہوئے ہیں. کئی چیزوں پہ غور و فکر ہو رہا ہے، کئی آپشن زیر غور ہے، تو اس پہ کلیئرٹی عید کے بعد انشاءاللہ آ جائے گی. اچھا، اور یہ جو فورس کی مخالفت کی گئی تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ مخالفت کے باوجود وہ فورس جو ہے وہ بنائی جائے گی؟ ناظر صاحب، یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ فورس ہر صورت بنائی جائے گی. بالکل اچھا. پولیٹیکل کمیٹی کی جب ہماری میٹنگز ہوئی ہیں، اس میں کچھ رہنماؤں نے فورس کے جو نام ہے اس پہ ایشو اٹھایا ہے. ان کی ریزرویشن ہے، اس پہ ان کو سنا گیا، ان کو آن بورڈ لیا گیا، ان کو سنا بھی جائے گا، آن بورڈ بھی لیا جائے گا. مختلف آراء آ رہی ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. جب اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے تو مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہے. فورس ضرور بنے گی، ہاں نام پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن سر اس فورس کے پاس مینڈیٹ کیا ہوگا؟ مطلب کیا اسلام آباد کی طرف بھی آیا جا سکتا ہے؟ اور وہ فورس ایسا کیا کرے گی جو اس وقت لیڈرشپ باہر موجود ہے وہ نہیں کر پا رہی اور وہ فورس کرے گی؟ دیکھیں، جہاں تک رہائی فورس کا تعلق ہے تو یہ اسٹریٹ موومنٹ تناظر کے میں ہی سہیل آفریدی صاحب نے اناؤنس کیا ہے. سی ایم ٹھیک سہیل ہے. آفریدی صاحب کی ذمہ داری ہے اسٹریٹ موومنٹ. عمران خان صاحب نے یہ ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ڈالی ہوئی ہے اور بڑے احسن طریقے سے وہ اس کو نبھا رہے ہیں. پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا میں میس موبلائزیشن آپ نے دیکھی ہوگی. یہ جی. اسٹریٹ موومنٹ بھی اسی تناظر میں سی ایم سہیل آفریدی صاحب نے اناؤنس کی ہے. اس کا پراپر سٹرکچر ہوگا، لاکھوں نوجوان اس کے ممبرز ہوں گے پورے پاکستان سے. اس کا ڈیش بورڈ عنقریب کھول دیا جائے گا، ان سے باقاعدہ اوت لیا جائے گا، ممبرشپ ہوگی. اور چین آف کمانڈ کا جو ایشو ہے وہ اس فورس میں نہیں ہوگا. افریدی صاحب بھی اس کو لیڈ کریں گے. یہ غیر سیاسی ہوگی، اس کا صرف ایک ہی کام ہوگا، وہ عمران خان صاحب کی رہائی ہوگی. اور جو بھی لائے عمل عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے ان کو دیا جائے گا، یہ اس لائے عمل میں صف اول میں ہوں گے. یہ غیر سیاسی ہوگا، یہ پرامن ہوگا. اور جو بھی لائے عمل ان کے پاس ہوگا، مارچ ہو، مذاکرات ہو یا مزاحمت ہو، فورس جو ہے وہ صف اول میں ہوگی. نہیں سر، تو اوتھ کیا لیا جائے گا شفیع صاحب؟ نہیں، جیسے سیاسی پارٹی اپنے ونگ سے اوت لیتے ہیں اسی جی. ٹائپ کا ان کا اوت ہوگا. سمپل سا اوت ہوگا، ان کی ممبرشپ باقاعدہ ہوگی اور افریدی صاحب ان کو لیڈ کریں گے. ناظرین، یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.